بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ فرض کر دی گئی، علی اوپر، کم تمہارے، علیکم تمہارے اوپر، القتال لڑائی، واؤ اور ہوا وہ کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، واؤ اور عسا ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کر رہے ہو، شیئن کسی چیز کو، واؤ اور ہوا وہ خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، واؤ اور عسا ہو سکتا ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، واؤ اور ہوا وہ شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، واؤ اور انتم ہو تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی ہے، ضروری قرار دی گئی ہے، حالانکہ تمہیں وہ گراں گزرتی ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کر رہے ہو اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ثابت ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، جس میں اللہ رب العزت جہاد کی فرضیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال تک کفار نے ہر طرح کا حربہ آزمایا، بہت تکالیف دی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدافعانہ، یعنی اپنے جو دفاع کرنے کے لیے بھی جنگ کی اجازت، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، صرف برداشت، صبر اور تحمل کا حکم تھا۔ پھر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلام کافی حد تک پھیل چکا، تو اب ان کی کفار کی جب کی طرف سے تکالیف کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کی اجازت دی گئی۔ پہلے صرف اجازت دی گئی کہ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی جب وہ آپ کے حملہ کریں، آپ کے ساتھ لڑیں تو تب آپ لڑیں گے، لیکن بعد میں پھر جب کفر و شرکیں اور ان کی جو ہے نا بالادستی اور ان کا روب دبدبہ اور ان کی جو ہے نا مسلمانوں پہ زیادتیاں اور یہ ساری چیزیں اور پوری دنیا میں انسانوں کو نقصان پہنچانا، یہ سب کچھ بڑھتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے بڑھ کے جنگ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اب بظاہر تو حرف کتبہ سے یوں لگ رہا ہے کہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر جنگ کرنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاد کرنا ہر کنڈیشن میں، ہر صورت میں فرض نہیں ہوتا۔ کچھ حالات میں جہاد کرنا فرض عین ہوتا ہے، یعنی ہر ایک پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، جیسے کسی ملک پر حملہ ہو جائے اور حکومت وقت اعلان کر دے کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکل جاؤ، اور اس طرح کی کوئی کنڈیشن مختلف ہے، بہت ڈیٹیل ہے اس میں، ضرورت پڑے تو پھر اس کو بندہ مزید تفسیر میں دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر کچھ صورتوں میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، جسے ملک کے حکومت کی طرف سے اعلان وغیرہ نہ ہو لیکن کسی جگہ جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، تو بندہ وہاں جا کے، کچھ لوگ بھی جا کے اگر وہاں پہ جہاد میں حصہ ڈالیں گے تو باقیوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ بہرحال مختلف ہے، بہت ڈیٹیل ہے اس میں، اور اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنے جہاد کے لیے قبول کرے۔ جیسا کہ تفسیر میں آپ نے سنا کہ جہاد اور قتال میں فرق ہوتا ہے۔ جنگ میں جہاد جو ہوتا ہے وہ ہم خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ذہن میں ایک دم سے یہی خیال آ رہا ہوگا آپ کے اور میرے ذہن میں کہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں جا سکتے فلسطین، اور ہمارے ملک میں الحمدللہ آزادی ہے، امن ہے، حالانکہ ہم اس کی قدر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاد کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کی جو ہے نا صورتیں پیدا کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاد ہمارے پر فرض ہو جائے اور ہم کر نہ پائیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، جیسے آگے آیت مبارکہ ہی اس بات کو واضح کر دے گی۔ ہم جہاد کر سکتے ہیں اپنے نفس کے خلاف، اپنے غصے کے خلاف، اپنی انا کے خلاف، اپنی ایگو کے خلاف، اپنے مال سے محبت کے خلاف، اپنی نیند کے
کے خلاف، آرام طلبی کے خلاف، ہر چیز میں ہم بہت ساری جہاد کی قسمیں جو وہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، اور ان جہاد سے، جہد سے، ان مشقتوں سے، ان کوششوں سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور آخرت میں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، وہ کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ تو کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین بھی مسلمان بن کے مسلمانی گروہ، اسلامی گروہ کے اندر شامل ہو گئے تھے، جماعت میں شامل ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ جب جہاد کا حکم آ گیا تو ان کو سخت ناپسند ہوا، سخت برا لگا، اب تو جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ تو وہ ایسی ایسی باتیں مسلمانوں کے درمیان پھیلاتی، جہاد کی کیا ضرورت ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، جنگ اچھا نہیں ہوتا، امن صحیح ہوتا ہے، آپ لوگ جو ہے نا دین کی نشر و اشاعت کریں، پھیلائیں، جس سے آج کا مسلمان بھی اسی چیز کو کہتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ دوسرا، کچھ نان مسلمس تھے جو نیو مسلمان ہوئے تھے، ابھی تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے، ان کو بھی اتنی زیادہ بھی سمجھ نہیں تھی، تو وہ بھی تھوڑا پریشان ہو گئے۔ ایک تو یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کرہ لکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا، مطلب یہ کہ ناگوار گزرا، یعنی کہ نہیں گراں گزرا، یعنی کہ مشکل لگا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم کیوں ایک دم سے ہم سوچنے لگتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے ان کو ناپسند، ان کو گراں کیسے گزرا؟ جہاد کوئی آسان کام ہے؟ اپنی جان سے محبت کس کو نہیں ہے؟ اپنی جان کو قربان کر، ایک زخم نہیں ہم برداشت کر سکتے چھوٹا سا، جہاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو ان کو تھوڑا سا مشکل لگا، جیسے سردیوں کے روزے ہو گئے، گرمیوں کے روزے ہو گئے، نماز ہو گئی۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، ہمیں دل کرتا ہے کہ اذان کب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، پتہ نہیں ایسا کم ہی ہوتا ہے، تو ہم کہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ رب العزت سے ملاقات۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ ہونا چاہیے نا کہ ہمارا انتظار ہو کہ اذان ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہم اپنی دوستوں سے ملاقات ہم نے کرنی ہو تو کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اپنے والدین سے ملنے جانا ہو، کتنی چیزوں میں ہم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی اس بات کا شوق ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوا کبھی، تو آپ کو تو ہوتا ہوگا کچھ لوگوں کو، لیکن بہرحال ہم سب کا ایسا حال ہونا چاہیے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم فریش ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت تھکے ہوں، بہت زیادہ ٹائم شارٹ ہو، نیند آئی ہو کچھ، تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نماز میں، جیسے گراں ہوتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انکار کرنا، ٹھیک ہے، وَهُكُرْهُ لَكُمْ کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نے انکار کیا تھا، لیکن یہ کہ ان کو تھوڑا سا مشکل لگا تھا جہاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کہ تم اس پہ عمل، اور صحابہ نے کر کے دکھایا، ساری زندگی ان کی جہاد سے تعبیر ہے، لہٰذا ان کے لیے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آگے بہت خوبصورت پوائنٹ، بہت پیاری بات اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ شاید تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو اور تمہارے لیے بری ہو۔ یہ چیز ہماری زندگیوں میں آ جائے نا، یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے نا، ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے، اتنی آسان ہو جائے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہمیں بہت ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ لیں، اور اس وقت وہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی یہ بات ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں وہی چیز ہمارے لیے بہت بہترین ثابت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی ہے، یہ جو رشتہ ہے، جیسے اکثر رشتے میں ایسا ہوتا ہے، بچوں کے رشتے کرتے ہیں، لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، سب خوش، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں بہت نہ برا ہو جاتا ہے، بہت مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کو شدت سے 100% ہمیں صحیح لگ رہی ہے، پھر بھی ہمیں اللہ رب العزت سے یہ کہنا چاہیے، یا اللہ آپ میرے حق میں بہتری والا فیصلہ فرما دیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے میرے لیے وہ کر دیں، اگرچہ ہمیں 100% لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہی ہوں، یہ جو میرے حق میں ہونے جا رہی ہے بالکل صحیح ہے، پھر بھی یہ دعا مت چھوڑیں کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ کر دے، اور پھر جو ہوگا اس میں مطمئن ہو جائیں کہ میں نے بہتری والی دعا مانگی تھی، لہٰذا اللہ رب العزت نے میرے لیے بہتر چنا ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز بہت مشکل لگ رہی ہو، بہت مشکل لگ رہی ہو، وہاں بھی ہم نے صبر ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ سے کہنا ہے اللہ جو بہتر ہے وہ کر دے، تو لہٰذا وہ چیز ہو سکتا ہے کہ ہمیں بری لگ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، اور وہ ہو جائے اور ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہماری اپنی زندگی میں آتی ہیں، آپ سب غور کریں، میں بھی غور کرتی ہوں، بہت بار ایسا ہوا ہے ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن بعد میں اتنا اس کا مطلب ہے وہ ہوگی اور نقصان ہوا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچ گئے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں کیا بہتری تھی، اور
اتنا جلدی ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، جب ہماری زندگی میں کوئی بات ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں تو جب وہ نہیں ہوتی اور ہمیں اس ٹائم تو دکھ ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں بعد ہمیں خود ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بہتر تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ کر دے۔ یہاں اللہ رب العزت جو ہے نا جہاد کو ہی سامنے رکھ کے فرما رہے ہیں، لیکن اوور آل یہ بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، بھاری لگ رہی ہوتی ہیں، بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت جانتے ہیں ہمارے لیے کتنی بہتر ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جانتا کون ہے؟ اللہ۔ لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے یہ جاب آسان اچھی ہے مشکل ہے۔ ہاں جابس وغیرہ کے مسئلے میں ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس اللہ دے دے، اللہ دے دے، یہ جاب مجھے مل جائے، یہاں میں پاس ہو جاؤں، یہاں نہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں وہاں بھی یہ کہنا کہ اللہ رب العزت یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے، اگر بہتر نہیں ہے تو بے شک تو نہ دے، تو جانتا ہے۔ انتم لا تعلمون، ہم نہیں جانتے یا اللہ، تو جانتا ہے۔ سو ہم اپنی زندگیوں کا اس پہ عملی زندگی آیت مبارکہ کے مطابق حکم تو جہاد کا ہے، جہاد ہم نے ضرور کرنا ہے، اور ہر برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ سب سے بڑی برائی ہمارے اندر غیبت، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں تو اب تک نہیں کامیاب ہو سکی، اللہ کرے آپ لوگ کامیاب ہو جائیں، ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے غیبت سب سے آسان ہے چھوڑنا، اس میں کوئی ہمارے پیسے نہیں لگ رہے، اس میں کوئی ہماری نیند نہیں لگ رہی، اس میں کوئی ہماری مشقت نہیں ہے، ہماری جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ پتہ نہیں کیسی لذت ہے اس گناہ کے اندر۔ اس طرح جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے، چغلی ہم نہیں چھوڑتے، دوسروں کو تکلیف دینا ہم نہیں چھوڑتے، بہت سارے گناہ، ان سب کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، صحابہ کرام نے تو اصل جہاد کیا تھا، کفار کے ساتھ جانیں دی، مال دیا، اور کیا کچھ زخم برداشت کیے، جانے سب کچھ، لیکن وہ انہوں نے استقامت میں فرق نہیں آیا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور پھر کوئی شرک ہمارے اندر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا عقیدے میں کوئی خرابی آئی ہوئی ہے، کوئی بات ہے، لیکن پورا معاشرہ، پورے رشتہ دار، پورے خاندان ہمارا ایک طرف ہے، تو ہم نے الگ ہو کے ان سب سے مقابلہ کرنا اور جہاد کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔